بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ کتاب دارالآخرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 سورہ واقعہ کی تفسیر پر مشتمل دروس ہیں۔ آئیے درس نمبر 43 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی نہیں مس کریں گے مگر یہ کہ پاک لوگ۔ ہیڈنگ ہے تزکیے کے مراتب ہیں اور یہ پیغمبروں میں بھی موجود ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے ہمیں چاہیے کہ کچھ بحث طہارت کے بارے میں کر لی جائے۔ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ صفائی یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ طہارت کا مطلب پاک ہونا ہے اور اس کا مطلب ہر چیز اور ہر کثیف چیز سے پاک ہونے کا نام ہے۔ یہ ایک عام سا مطلب ہے، اس لحاظ سے طہارت کے مراتب ہیں۔ بس تمام چیزوں سے پاک ہونے کا مطلب ہے تمام قسم کی گندگیوں سے بچا جائے۔ اس لحاظ سے جو جتنا بھی اس کا لحاظ رکھے گا وہ اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہوگا۔ مقدس اسلام اور شریعت کا نتیجہ طہارت ہے، اس لیے قرآن مجید میں خداوند فرماتا ہے وَلَٰكِنُ يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُم، اور اس کا ریفرنس ہے سورہ مائدہ کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے اور نماز، روزے اور زکوٰۃ اور واجبات کے ادا کرنے کے ذریعے سے معنوی کثافت کو دور کر دیا جائے۔ سرس یعنی 43۔ جو شخص معنوی طور سے کثیف ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر کوئی شخص یہاں پر تزکیہ کرے تو وہ بہشت میں جائے گا۔ وہ امور جو کہ پیغمبر کے وظائف میں سے تھے، ایک امر امت کا تزکیہ کرنا ہے، بلکہ یہ امر تعلیم پر بھی مقدم ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 46 سے ظاہر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 46 کا ریفرنس موجود ہے وَيُزَكِّيهِمْ سے لے کر حکمہ تک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ والشمس میں پروردگار 14 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے کہ جس شخص نے بھی اپنے نفس کی اصلاح کی وہ فلاح پا گیا۔ اس کا بھی ریفرنس موجود ہے قد افلح من زکاہا۔ اب ہمیں چاہیے کہ طہارت کے معانی کو مزید سمجھیں تاکہ اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ ہیڈنگ ہے غرور، تکبر اور ہوائے نفسانی باطنی نجاست ہیں۔ آپ سب ظاہری نجاسات کے بارے میں تو آگاہ ہیں اور یہ توضیح المسائل وغیرہ میں بیان ہو چکی ہیں، لیکن اسی طرح باطنی نجاست اور بھی خطرناک ہیں۔ جب بدن، لباس وغیرہ کا تعلق خدا سے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے پاک رکھنے کی تاکید ہے، تو پھر دل کا تعلق تو خدا کی ذات سے ہے، اسے کتنا پاک رکھنا چاہیے۔ اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے ان اللہ ینظرک سے لے کے الی صورکم، یہ آیت موجود ہے، یعنی کہ اسی بات کو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کی صورت کے اندر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس بنا پر قلبی نجاست کو سب سے پہلے پاک کر لینا چاہیے۔ باطنی نجاسات میں سب سے پہلی نجاست غرور، تکبر اور ہوائے نفسانی کی ہے، کیونکہ اگر ذرا سا بھی تکبر موجود ہو تو انسان پروردگار کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان اسی وجہ سے خارج از درگاہ ہوا تھا، اور یہ بھی قرآن میں ریفرنس موجود ہے فَأَمَّا يَكُونَ سے لے کر آگے انہوں نے بتایا ہے کہ کہاں تک لمن زاغرین، یعنی سورہ اعراف آیت نمبر 112 ہے یا 12 ہے، غالباً مس پرنٹ ہوا ہے، کہ یہ خارج از درگاہ ہوا تھا شیطان، اور جب اس نے خود کو بڑا سمجھا تو کتنا ذلیل اور چھوٹا ہو گیا۔ تقریباً اسی بات کو امیر المومنین علیہ السلام اپنے خطبے میں بیان فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کسی بشر کو اس کے تکبر اور غرور کے ساتھ کس طرح سے جنت میں داخل کرے گا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ شیطان کو اپنی بارگاہ سے دور کر چکا ہے۔ اور اس بات کا بھی ریفرنس نیچے موجود ہے حاشیے میں، نہج البلاغہ خطبہ قاصیہ۔ ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا جہالت کی وجہ سے ہے، جیسے کہ میرا قلم، میرا مال، میری خوبصورتی، میرے بولنے کا انداز، اور ان سب باتوں پر فخر کرنا خدا کی نعمت کو اپنا سمجھنا ہے، اور اس پر فخر کرنا صحیح نہیں ہے، اور خدا تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ریفرنس نمبر 4
سورہ فرقان نمبر 25 آیت نمبر 142، بلکہ یہ میں نے آپ کو اگلا ریفرنس بتا دیا ہے، یہ ریفرنس ہے ان اللہ یحب اور ڈیش آگے فخور سورہ لقمان، یعنی کہ خدا تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس بات کا ریفرنس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہوائے نفسانی بھی خدا پرستی کے خلاف ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں اس کی مذمت کرتا ہے، جو کہ ہوائے نفسانی میں گھرا ہوا ہے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے سورہ فرقان آیت نمبر 143۔ اور یہ تینوں نجاسات باطنی ہیں، جو کہ ظاہری نجاسات مثلاً کتے، سور اور کافر کی طرح ہیں۔ صفحہ نمبر 94، کینہ، حسد اور دشمنی دل کی بیماریاں ہیں۔ الحقد والحسد والعداوہ، یعنی کینہ، حسد اور دشمنی مردار کے لاشے کی مانند ہیں، اور جس دل میں بھی کسی مومن کے لیے کینہ اور بغض ہوگا وہ دل کو مردہ کر دے گا، اور اس دل سے روحانیت چلی جائے گی، کیونکہ یہ سب قدورتیں اس کی غیبت، تہمت اور دوسری چیزوں پر ابھاریں گی، اور ان میں سے کم ترین چیز غیبت کرنا ہے، جو کہ قرآن کی فرمائش کے مطابق لاش کھانے کی مانند ہے۔ ریفرنس موجود ہے قرآن کا، اس میں سورہ حجرات 49 آیت نمبر 12 ولا سے لے کر سورہ کی اینڈ تک کا دیا۔ تھوڑا مس پرنٹنگ ہے ایکچولی ریفرنسز میں، لیکن آپ اس سے پہنچ سکتے ہیں سورہ حجرات 49 آیت نمبر 12۔ انسان غیبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ حسد رکھتا ہے۔ آگے اگلی ہیڈنگ ہے شہوات پسندی، نجاست کی طرف رغبت کرنا ہے۔ قلب کی تیسری بڑی نجاست شہوات نفسانی ہے، جو کہ پیشاب اور پخانے کی مانند ہے۔ اس ضمن میں جو روایت رسول خدا سے نقل ہوئی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اس شخص کی قدر و منزلت کے جس کی تمام ہمت ہی یہ ہو کہ کوئی چیز اس کے شکم میں جائے، چاہے جس طرح سے بھی ہو، تو اس کی منزلت بھی اس چیز کی مانند ہے جو کہ پیٹ سے باہر آتی ہے۔ من کانت ہمت ما یدخل فی بطنہ کانت قیمت ما یخرج منہ، یعنی وہ شخص جو صرف کھانے پینے پر لگا ہوا ہے اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، ایسا شخص جو حرام یا حلال کی مراعات نہیں کرتا، یہاں تک کہ اپنے بدن کی صحت اور تندرستی کا بھی خیال نہیں کرتا، اس غذا کی مانند ہے جو ہضم ہو چکی ہو، یعنی مدفوع۔ بس وہ شخص جس کے دل میں شہوت دنیا ہے، پیٹ کی لالچ ہے اور سب سے بڑھ کر حب دنیا ہے، تو ایسا شخص روحانیت کی طرف راہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ غفلت عالم معنویت میں شراب کی طرح نجس ہے۔ اہم ترین نجاست جسے انحرافات کا سرچشمہ قرار دیا جا سکتا ہے وہ غفلت کرنا ہے، اور وہ بھی غفلت یاد خداوندی سے، اور یہ ایسی نجاست ہے کہ جسے شراب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ شراب نجس ہے کیونکہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور مست آدمی اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے برے کام بھی انجام دیتا ہے۔ اسی طرح غافل آدمی شیطان کا ساتھی ہے۔ السکران عروس الشیطان، ریفرنس ہے لعلی الاخبار۔ قرآن مجید میں غافل انسان کی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے اس شخص کی پیروی نہ کرو جسے ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ ہوائے نفسانی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اس کا سب کام بیکار ہو کر رہ گیا ہے۔ سورہ کہف نمبر 18 آیت نمبر 28۔ جس طرح سے ایک مست آدمی کو بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، مثلا زمین پر گر سکتا ہے، اس کا سر دیوار سے ٹکرا سکتا ہے، کنویں میں گر سکتا ہے، یا اسے حیوان کاٹ سکتے ہیں، یا اسی طرح اسے سکتہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سی دوسری چیزیں جو کہ ایک مست آدمی پر لاحق ہو سکتی ہیں، غافل آدمی کے لیے بھی بہت سے خطرات اور گناہ لاحق ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر گناہ اسی غفلت کی وجہ سے ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جو مومن آگاہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اصول کافی کی شرح میں فرماتے ہیں جب تک شخص مومن ہے کبھی زنا نہیں کرتا، اسی طرح جب تک چور مومن ہے چوری نہیں کرتا۔ ریفرنس موجود ہے اصول کافی۔ لا یزنی الزانی وہو مومن ولا یسرق السارق وہو مومن،
علامہ مجلسی اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر مومن حاضر الایمان ہو تو اس سے محال ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو۔ جو مومن آگاہ ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ خدا اس کے اعمال سے آگاہ ہے، ملائکہ اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ واقعی مومن اللہ کی قدرت اور علم پر ایمان رکھتا ہے، لیکن غافل شخص سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ ان کی کچھ بھی اہمیت اور ارزش نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ اس سے بھی پست ہیں۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا سورہ اعراف۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں درس نمبر 44 کی طرف، صفحہ نمبر 97، درس نمبر 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں مس کریں گے مگر یہ کہ پاک لوگ۔ گزشتہ رات ہم نے قلبی نجاست کے بارے میں گفتگو کی، جو بہت ہی اہم گفتگو تھی اور کم ہی یہ مورد بحث واقع ہوتی ہے، جبکہ آج ہم قلبی طہارتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ باطنی نجاستوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ جس طرح سے ظاہری نجاست کو پاک کرنے کے لیے مطہرات ہیں، جیسے پانی، مٹی، آفتاب، اسلام، استحالہ، انتقال وغیرہ، اسی طرح نجاست قلبی کے لیے بھی مطہرات ہیں، اور ہر ایک ایماندار کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کرے۔ ظاہری نجاست کے بارے میں شرع مقدس میں بہت ہی آسانی ہے، اور جب تک کہ نجاست کا علم نہ ہو جائے نجاست کا حکم نہیں آتا، جبکہ باطنی نجاست میں جب تک اس کے برطرف ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، جبکہ لوگ اس بات کے برعکس ظاہری نجاست کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور حد سے زیادہ وسواسی ہو کر شیطان کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے انکساری تکبر کا علاج ہے۔ نجاست قلبی میں سے ایک نجاست تکبر کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو زائل کرنے کے لیے سمندر کا پانی بھی کم ہے، بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے کام لیا جائے۔ مثلا جب کسی سے ملاقات کرے اور دیکھے کہ وہ عمر میں زیادہ ہے تو یہ خیال کرے کہ وہ عمر میں زیادہ ہے تو اس کی عبادت بھی مجھ سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کو اپنے سے زیادہ محترم شمار کرے۔ اسی طرح جب کسی چھوٹے سے بچے سے ملاقات کرے تو یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے عمر میں کم ہے تو اس کے گناہ بھی کم تر ہیں، اس لحاظ سے اس کا زیادہ احترام کرے۔ ہمیشہ اپنی اصل کو یاد رکھے کہ وہ خاک سے بنا ہے اور آخر میں خاک ہو جانا ہے، اور اس سے بھی نزدیک اس کی اصل نطفہ اور آخر میں مردار ہو جانا ہے۔ جب انسان کی حالت ایسی ہے تو اس سے 4 روزہ زندگی پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال غرور و تکبر کا علاج فربتنی اور انکساری ہے، مثلا یہ کہ کسی محفل میں اپنی شان سے نیچے بیٹھے، اگر اس کا احترام نہ کیا جائے تو اسے برا نہ لگے۔ اگر اس کے لیے کھڑے نہ ہوں تو یہ کہیے کہ میں کون ہوں گا جس کا احترام کیا جائے۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، رسول خدا کا تواضع کرنا سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس میدان میں بلکہ تمام میدانوں میں ہمیں پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ پر چلنا چاہیے، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں چند خصلتوں کو آخری عمر تک نہیں چھوڑوں گا: خاک پر بیٹھنا، سلام میں پہل کرنا، حتیٰ کہ چھوٹوں کو بھی پہلے سلام کرنا، دوسروں کو برابر سمجھنا، یعنی جب آپ سوار ہوتے تو کسی کو پیدل نہ چلنے دیتے، اپنے لباس کو خود سیتے، اپنے گھر کا کام خود کرتے، آپ جھاڑو خود لگاتے، آپ دودھ اپنے ہاتھوں سے نکالتے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا بحار الانوار، جلد نمبر 6۔ اپنے پروردگار کے سامنے تذلل اور گریہ وزاری بہت مؤثر ہے۔ صحیفہ کاملہ میں حضرت سجاد علیہ السلام اس لیے دستور فرماتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، یقین عداوت اور کینے کو کھا لیتا ہے۔ نجاست قلبی میں سے بغض، کینہ، حسد اور عداوت بھی ہیں جن کے مطہرات بہت کم حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی چیز بھی یقین سے زیادہ کامیاب نہیں ہے، اور یقین بھی ایسا کہ تمام کام کو خدا کی طرف سے سمجھنا۔ اب اگر یہ یقین ہے تو پھر یہ غم و درد اور سوز و گداز کیوں؟
جب تک کوئی شخص اس بات تک نہ پہنچ جائے کہ ہر چیز مقدر کی وجہ سے ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ اگر خدا کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو منع کر سکے۔ جب انسان کسی کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے تو اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اسے آگ لگ جاتی ہے اور وہ اس کی آگ میں جلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ظاہری اسباب کو ہی سمجھتا ہے۔ اس کے سدباب کے نتیجے میں حسد کرنے لگتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، سبقت حاصل کرنا اور یہ جاننا کہ دنیا فانی ہے۔ ظلم اور بغاوت کے اسباب میں سے ایک زمین پر برتری حاصل کرنا ہے۔ شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں یہ خصلت نہ پائی جاتی ہو۔ جو شخص اس بات پر مائل ہے کہ اس کا لباس، اس کا فرش، اس کی دکان یا اس کا مقام، اس کی شہرت سب سے زیادہ ہو، تو ایسا شخص ظلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، اور شاید اکثر اوقات ظلم و بغاوت اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر 7 آسمانوں کی بادشاہت کے بدلے مجھ سے یہ کہا جائے کہ کسی چیونٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو چھین لوں تو میں ایسی پیشکش کو کبھی بھی قبول نہ کروں۔ اگلی ہیڈنگ ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو برتری نہ چاہتے ہوں۔ آیہ شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جنت کو ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین میں برتری نہیں چاہتے اور فساد برپا نہیں کرتے، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا، سورہ قصص 28 آیت نمبر 83، تلک الدار الآخرۃ تجعلھا سے لے کر والعاقبۃ للمتقین تک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب معالم الغیب میں حاجی نوری 2-3 صفحوں میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہم نکتہ لا یریدون کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، یعنی ایسے افراد جو کہ غلو اور برتری کا ارادہ بھی نہ کرتے ہوں ان کے لیے جنت ہے، کیونکہ اعمال ارادے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی دل میں برتری اور بڑائی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس بڑائی کی نجاست کو دور کرنے کے لیے جاننا اور مان لینا کافی، یہ جاننا اور مان لینا ہے کہ دنیا فانی ہے، اس کا مظہر ہے، اور فانی دنیا کا علم حاصل کرنا اس کی نجاست سے دوری اختیار کرنے کے سبب ہے۔ البتہ یہ علم یقین حاصل کرنے کی نسبت آسان ہے، اور یہ ریاضت اور مشقت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ گزشتہ واقعات سے عبرت پکڑے اور سوچے کہ فرعون، جمشید، پہلوی سب کہاں گئے اور ان کی مملکت کو کیا ہو گیا، برتری طلب کرنے والے ہٹلر کہاں گئے، ان کی جمع کی ہوئی دولت کہاں گئی۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ روزہ شہوت کی آگ کو ختم کرتا ہے۔ نجاست قلبی میں ایک نجاست شہوت پرستی ہے، اور ان کی تمام اقسام سورہ شریفہ آل عمران میں آ چکی ہیں، جو کہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کا علاج روزہ رکھنا ہے، اور یہ شہوت کو کم کرنے میں کافی مؤثر ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ زیادہ کھانا نہ کھائے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ روزہ اس وقت مفید ہے جب انسان کی خوراک نصف حد تک کم ہو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ روزے میں عصر کے وقت شہوت کس حد تک ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بولنے کی شہوت، حتیٰ کہ کھانے کی شہوت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کی یہ آواز یوں ہی ہے، اور انسان کو اس کا اسیر نہیں ہونا چاہیے۔ بھوک کو سفید موت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دل کو سفید کر دیتی ہے۔ خصوصاً غیر شادی شدہ جوانوں کو روزہ رکھ کر عفت حاصل کرنا چاہیے۔ ہیڈنگ موجود، اس بات کا ریفرنس موجود ہے، وَلْيَسْتَعْنِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ اگلی ہیڈنگ موجود ہے، ذکر خدا غفلت کا علاج ہے۔ نجاست قلبی میں ایک غفلت کرنا ہے، اور اس کا علاج یاد خدا میں پنہاں ہے۔ ہر جگہ، کوچہ و بازار میں، گھر میں، گلیوں میں دل یاد خدا سے آباد رہے، اور اگر کسی شخص کی نماز قبول ہو جائے تو اس کے لیے معراج ہے۔
الصلاۃ معراج المؤمن۔ خدا کی یاد کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے کیونکہ ذکر میں توجہ کی شرط ہے۔ قطعی طور سے ذکر کے مصادیق میں ایک نماز ہے۔ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا انسان باطنی نجاست کے ساتھ معراج پر جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے، اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا ایک اعلیٰ نماز ہے۔ علماء اخلاق میں سے ایک نے باطنی نجاست کے علاج کو بہت خوبصورت اشعار میں بیان کیا ہے، اور یہ شعر لکھے ہوئے ہیں فارسی میں، آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں میں۔ کافی لمبے اشعار ہیں، اور اس کے بعد ان اشعار کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ آئیے ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ موانع تا نگردانی زخو دور، درون خانہ دل نادیدت نو، موانع چون ای در عین عالم چہار است، طہارت کردن از آن هم چہار است، نقصتین پاکی از احداث و انجاس، دوم از معصیت و از شر و وسواس، سیم پاکی ز اخلاق زمیمه که باوی هست آدم چون بهیمه، چهارم پاکی سراست از غیر که اینجا منتهی می گردد سیر، هر آن کو کرد حاصل این طهارت، شد بیشک سزاوار مناجات، چو ذاتت گشت پاک از این هماشین، نماز تگردند آنگے قرۃ العین۔ یہ فارسی کے اشعار آپ کے سامنے پڑھے میں نے، اور اس کے بعد اب ان کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ پڑھتی ہوں۔ جب تک باطنی رکاوٹیں اپنے سے دور نہ کی جائیں گی تب تک دل کے اندر کی صفائی ممکن نہیں۔ دنیا میں باطنی رکاوٹیں 4 طرح کی ہیں، ان چاروں سے ہی قلب و روح کی طہارت ممکن ہے۔ پہلی یہ کہ ظاہری اور باطنی نجاستوں کو دور کرے، دوسری نافرمانی خدا اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھے، تیسری رکاوٹ یہ کہ بد اخلاقی سے خود کو دور کرے، ورنہ انسان اور حیوان میں تمیز جاتی رہے گی، چوتھی یہ کہ غیر خدا پر اپنے دلی راز کو ظاہر نہ کرے۔ جاننا چاہیے کہ انسانی سیرت انہی 4 پر منحصر ہے۔ جو کوئی اس طرح کی طہارت سر انجام دے، یقیناً اس کا ہر قول و عمل مقبول بارگاہ خداوندی ہوگا۔ جب نفس ان عیبوں سے پاک ہو جاتا ہے تب نماز بھی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پاتی ہے۔ یہاں پر ان اشعار کی ٹرانسلیشن یعنی ان کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے آگے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صفحہ نمبر 105 پر درس نمبر 44 کا اختتام ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 106 سے درس نمبر 45 کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ یعنی اب اس کے معانی لکھے ہوئے نیچے کہ نہیں مس کریں گے مگر یہ کہ پاک لوگ، کہ سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے، پاک لوگوں کے سوا کوئی بھی قرآن کے معانی سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات پاک اور منزہ ہے، اور تمام پاکیزگی اس کی ذات سے وابستہ ہے، اور اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم مطہر بھی ہے۔ خدا پاک ہے اور خدا کا کلام بھی پاک ہے،
جو کہ ختم المرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر نازل ہوا، اور اس کا رابطہ بھی جبرائیل پاک تھے۔ اس بنا پر قرآن سے استفادہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ پاک ہوں، لہٰذا وہ افراد جو کہ کثافت میں آلودہ ہوں، حب دنیا رکھتے ہوں، قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جس کا دل اور آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ اس سے بیشتر بہرہ مند ہو سکیں گے۔ اس کو مس نہیں کر سکتے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا کی محبت سے، آرزو اور مال سے پاک ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ وہ حجاب ہیں جو کہ آنکھ اور دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے فنائے دنیا اور اس کی بے اعتباری کو مختلف تعبیرات سے بیان کیا ہے۔ دنیا بازیچے سے زیادہ نہیں، اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے اعلمو سے لے کر لعب و لہو، اور یہ کہاں سے یہ ریفرنس ہے؟ موسٹ پروبیبلی قرآن سے ہوگا، لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں لکھا ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اے بوڑھے لوگوں، تمہاری عمریں کہاں گئیں؟ تو تم کہو گے جیسے خواب یا قرآن کی تعبیر کے مطابق اس بارش کے مانند جو برس جائے، زمین سرسبز ہو جائے، نباتات اگنے لگیں، پھر ایک دفعہ میں خزاں آ جائے اور ان برگ و بار کو خشک کر دے، ایسے کہ جیسے کوئی چیز ہی باقی نہ بچے۔ اس بات کا ریفرنس بھی عربک میں لکھا ہوا ہے، نیچے حاشیے میں موجود ہے، لیکن کس کتاب سے ہے یہ موجود نہیں ہے۔ غالباً قرآن ہے، I am not sure۔ انما مثل الحیات الدنیا سے لے کر کان اللہ علی کل شیء قدرا۔ یہ تمام مطالب ان کے لیے ہیں جو شہوات میں غرق ہیں، کیونکہ ان کے باطنی ادراکات پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا دنیا کے فنا ہونے میں شک و شبہ ہے؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹے گناہ آنکھوں کے سامنے حجاب بن جاتے ہیں اور انسان معارف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جو بھی آنسو کا قطرہ پشیمانی کے ساتھ گرتا ہے، اس پردے کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور عبادت کے اخلاص کو نورانی کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فارسی کے شعر آپ کے سامنے پڑھوں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ عروس حضرت قرآن نقاب آنگا بر انداز، کی دار الملک ایمان لا مجرد بنانداز غوغا، عجب نبوت گرز قرآن نسبت نیست جز نقشی، کہ از خورشید جزگرمی نبینند چشم نابینا۔ اور اس کا مطلب کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ قرآن دلہن کی طرح اپنے چہرے سے نقاب اس وقت ہٹاتا ہے جب مومن دنیاوی آلائشوں سے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر چکا ہو، اور اس میں تعجب نہیں کہ چشم نابینا قرآن کو حروف اور نقوش ہی سمجھے گا، جیسے کہ اندھا انسان سورج کی تپش کے سوا دیگر فوائد درک نہیں کر سکتا۔ آگے عربی میں لکھا ہوا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ وہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن عظیم ہے جیسے کہ خود اللہ عظیم ہے۔ قرآن کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کی عظمت اس کے متکلم کی وجہ سے ہے۔ الکلام صفت المتکلم، خدا کا کلام ہونا قرآن کی صفات میں سے ہے، اور جو عظمت متکلم کی ہوتی ہے وہ عظمت کلام میں بھی نظر آتی ہے۔ تنزیل مصدر ہے لیکن منزل یعنی مفعول کے معانی میں آیا ہے۔ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جو بھی اس مناسب طور پر پڑھے گا یہ اپنا اثر اس پر دکھائے گا۔ البتہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل اور ظلمات کی تاریکی سے زیادہ تاریک دل اس سے ختم ہو چکے ہیں اور راہ راست پر آ چکے ہیں۔
انسان اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ وہ پاک ہے، لیکن جب وہ حساب و کتاب لگاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، کیونکہ اس کے سامنے سے جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایسی چیزیں آشکار ہو جائیں گی کہ جس کا انہوں نے گمان تک نہ کیا ہوگا۔ ریفرنس موجود ہے نیچے اس بات کا، عربی میں لکھا ہوا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول خدا قرآن پڑھتے تو مشرکین اپنے کانوں کو بند کر لیتے تاکہ سن نہ سکیں۔ ایک بات یہاں پر نہ گفتگو نہ رہ جائے کہ عظیم ہی عظمت کو درک کر سکتا ہے، اور ہر خرد ذہن یا کند ذہن اور چھوٹا ذہن عظمت قرآن کو درک نہیں کر سکتا جب تک کہ خود عظیم نہ ہو جائے۔ مومنین کی عادت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن کا خوب احترام کرتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، اس کو سر پر رکھتے ہیں، اس کو عظمت والی اور اچھی جگہوں پر رکھتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ قرآن کی طرف پاؤں نہ دراز ہو جائے اور کہیں کوئی اور چیز اس پر نہ رکھ دی جائے۔ مشرکین قرآن کو سبک جانتے تھے۔ بعد والی ایک آیت میں خدا مشرکین کی مذمت کرتا ہے، أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ۔ آیت میں حدیث سے مراد خود قرآن مجید ہے، اور حدیث کہنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس میں واقعات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ مدہنون مداحنہ سے مشتق نکلا ہے، جس کے معنی سہل انگاری یا بے اعتنائی کرنے اور لاپرواہی کے ہیں۔ جو مومن ہے وہ قرآن کو عظیم سمجھے گا کیونکہ یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا کلام ہے، جبکہ کفار و مشرکین قرآن کو سرسری اور بے اعتنا سمجھتے تھے۔ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ کہ اس قرآن کے ساتھ جو کہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے بے اعتنائی برتتے ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے کافر قرآن کے تکذیب کا رزق لیتے ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ اے کافروں، تم نے اپنے نصیب کو اور روزی کو یہ قرار دیا ہے کہ قرآن کی تکذیب کرو اور اسے جھٹلاؤ۔ ظاہری آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں مشرکین کی مذمت اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن سے علم میں اضافہ کرنے کے بجائے اس سے بہرہ مند ہو کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ دوسری وجہ جو کہ روایات میں بھی بیان ہوئی ہے کہ جو مطلق رزق کو بیان کرتی ہے، یعنی روزی چاہے جسمانی ہو یا مادی، نورانی ہو یا روحانی، اسی طرح قرآن بھی رزق ہے اور یہ عقل کے لیے رزق ہے۔ اس روایت کے مطابق شکر تقدیر میں ہے، یعنی وَتَجْعَلُونَ شِكْرَ رِزْقِكُمْ إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ یعنی اے مشرکوں، تم اس قرآن پر شکر ادا کرنے کے بجائے تم نے اپنی روزی یہ بنا لی ہے کہ اس کی تکذیب کرو اور اسے جھٹلاؤ۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، بارش کی نسبت افلاک کی طرف دینا خدا کو جھٹلانا ہے۔ روایات اہل بیت علیہم السلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت زمانہ جاہلیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جسے ہم تشریح کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں زمانہ جاہلیت کے عمل میں سے ہیں، یعنی اس زمانے سے جب پیغمبر اکرم مبعوث نہ ہوئے تھے۔ اول، حسب کے اعتبار سے طعنہ دینا، یعنی کسی کے پیشے کے لحاظ سے اس کی اولاد کو برا کہنا۔ مثلا کسی ایسے شخص کو کہ جس کا باپ وزن اٹھاتا تھا یا موچی تھا، تو اس کی اولاد کو یہ کہنا کہ یہ موچی کی اولاد کیا کر سکتا ہے۔ دویم، اپنے نسب پر فخر کرنا، مثلا میرا باپ فلاں تھا، اس کے پاس اتنی دولت اور سلطنت تھی۔ یہ سب کے سب امور زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے تھے، جیسے کہ ایک مشرک حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور 5 پشت تک اپنے اجداد کا نام لے کر یہ سمجھنے لگا کہ ایسا کرنے سے وہ پیغمبر کی نظر میں محترم ہو جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا، ان 5 کا جن کا تو نے نام لے لیا ہے اور چھٹا یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ مشرک تھے اور جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کا نام لے کر افتخار کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد سب یکساں ہیں، بادشاہ ہو کہ فقیر، امیر ہو کہ غریب،
سب خاک میں مل جائیں گے۔ سویم وہ چیز جو زمانے جاہلیت میں رائج تھی کہ جو ہماری بحث کا مورد بھی ہے، یعنی بارش کی نسبت بادل اور آسمان کی طرف دینا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ہوا اور بارش کے آنے کو اسی ستارے سے منسوب کیا جاتا تھا۔ جب بارش ہوتی تو کہتے امطرنا بالسر یا امطرنا بالسماک، کہ ہم نے بارش بھیجی ثریا کے واسطے یا آسمان کے واسطے سے۔ اور یہ سب کفر اور زندقہ ہیں جو بارش کو افلاک اور ستاروں کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور ان وسیلے کو مستقل سمجھتے ہیں۔ تفسیر منہاج الصادقین میں رقم ہے کہ لشکر اسلام کسی غزوے میں پانی کی کمیابی اور قلت سے دوچار ہو گئے۔ سب نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ رحمت باران کا نزول ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرتا ہوں کہیں تم بارش کے آنے کو ستاروں سے نسبت نہ دو۔ لوگوں نے کہا پیغمبر گرامی، ابھی تو ستارے کے طلوع ہونے کا موقع ہی نہیں، پھر کس طرح سے اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ منجمین کے اقوال میں تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 28 ستارے ہیں کہ ان میں سے ایک 13 راتوں کو غروب ہو جاتا ہے اور طلوع فجر کے وقت دوسرا ستارہ اس کے روبرو طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام سال یہ ہوتا رہتا ہے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا مستدرک سفینۃ البحار صفحہ نمبر 419۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گوشے میں کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز بجا لائے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور بارش کے لیے دعا کی۔ فوراً بادل آئے اور برسنے لگے۔ لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں اور برتنوں کو بھر لیا۔ رسول اکرم گوشہ و کنار میں ٹہل رہے تھے کہ اس اثنا میں آپ نے سنا کہ لشکریوں میں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ پانی فلاں ستارے کی برکت سے نصیب ہوا ہے۔ اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے درمیان ایسے ہیں جو یہ بات کہیں گے۔ روایات میں ایسے اشخاص کے بارے میں کہ جو افلاک کو یا یہ کہ ستاروں کو مستقل طور پر مؤثر مانتے ہیں، کفر کا حکم آیا ہے، اور بہت سے علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو ستاروں کو بارش یا تاثیر میں مستقل مانے وہ کافر ہے، لیکن ان کی حرکات کو اور طلوع و غروب کو شاہد کے طور پر اخذ کرنا یا ان کے میزان کو چاند گرہن یا سورج گرہن کے طور پر حساب و کتاب کرنا صحیح ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ستاروں کا ٹوٹنا کسی کی پیدائش یا موت سے مربوط نہیں ہے۔ بہار الانوار میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک نور پیدا ہوا اور وہ ستارہ نازل ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی ستارہ ٹوٹتا تو کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی بزرگ پیدا ہوگا یا کوئی بزرگ مر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 بات غلط ہے، یعنی ستارے کے ٹوٹنے اور کسی کے مرنے یا پیدا ہونے میں کوئی ربط نہیں ہے۔ مرحوم سید نے وسیلہ میں تنقیم کی حرمت کو مشروط کیا ہے کہ جب کوئی ان کے مستقل اثر انداز ہونے کو کہے جس طرح ہم نے یہاں بیان کیا ہے۔ عزیز سامعین، درس نمبر 45 کا اختتام ہوا ہے صفحہ نمبر 114 پر۔ انشاءاللہ درس نمبر 46 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔